ہم اس کے نتائج کو تسلیم نہیں کرتے. اور اس کے بعد پھر تحریک کا آغاز ہوا. مختلف سیاسی جماعتیں، ہر جماعت کا اپنا ایک پلیٹ فارم، اس کی اپنی ایک سوچ. یہ جمہوریت کا حسن ہے. جمہوری دنیا میں ایک حد تفاوت چلتا رہتا ہے، کچھ ترجیحات میں فرق آ سکتا ہے، لیکن بنیادی موقف کہ عوام کے مینڈیٹ پہ ڈاکہ ڈالا گیا ہے اور ہم اس حکومت کو تسلیم نہیں کرتے. ہم نے کوئی جھول نہیں دکھائی اس حوالے سے. ملک کے اندر 14 ملین مارچ، اس کے بعد آزادی مارچ، آج پیپلز پارٹی کا مارچ، یہ اس جدوجہد کا ایک تسلسل ہے جس نے قوم کے اندر پیدا کی، ایک شعور بیدار کیا اور ان سلیکٹڈ حکمرانوں کے اصل چہرے کو بے نقاب کیا ہے. ہم آج سچے ثابت ہوئے. ہم اپنے موقف کے حوالے سے قوم کے سامنے شرمندہ نہیں ہیں. ہم نے جو کہا تھا ایک ایک بات حقیقت بن کر ہر عام آدمی کے سامنے موجود ہے اس وقت، اور ہر شخص یہ سمجھ رہا ہے کہ ملک انحطاط کی طرف گیا ہے. اب دو چیزیں ہیں. ملک کے اندر آپ کا عوام ہے، ملک سے باہر ایک بین الاقوامی برادری ہے. اگر آپ نے معیشت کو مضبوط کیا تو پھر عوام آپ پہ اعتماد کریں گے، لیکن اگر آپ نے ملک کی معیشت کو مضبوط کیا تو دنیا کے مفادات آپ سے وابستہ ہو جائیں گے. عالمی برادری آپ کو اپروچ کرے گی، آپ کے ساتھ کاروبار کرے گی، آپ کے ساتھ معاملات کریں گے. ہم نے ملک میں معیشت کی رہی صحیح ساکھ بھی ختم کر دی، اور جب 2017-18 کا بجٹ پیش ہو رہا تھا تو سالانہ جی ڈی پی کا گروتھ ریٹ 5.5% بتایا گیا. اگلے سال کا ہدف 6.5% تک پارلیمنٹ میں بیان کیا گیا. لیکن اس حکومت نے آنے کے بعد ہمارے ملک کی سالانہ ترقی کا تخمینہ 0 سے بھی کم لے آئے. ملک کی معیشت کمزور ہو گئی. جب ملک کی معیشت کمزور ہو گئی تو پھر آپ کو کوئی ملک اپنا پیسہ دے کر ضائع کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. اس حوالے سے ہم اپنے دعوے میں سچے ثابت ہوئے ہیں، اور آج بالاتفاق تمام سیاسی جماعتوں نے، اپوزیشن کی جماعتوں نے قومی اسمبلی کے سیکریٹریٹ میں عدم اعتماد کی تحریک پیش کر دی ہے، اور انشاءاللہ اب ان کے دن گنے جا چکے ہیں. ان کی بساط اب لپٹ چکی ہے، اور اب کوئی آئیڈیل باتیں ان کے لیے سود مند نہیں ہو سکتی. جو تم نے کرنا تھا وہ تم نے کر لیا. بڑے بڑے بلندبان دعوے اور کیا کیا کچھ آپ نے کہا قوم سے، نئی نسل سے. آپ نے دنیا کو دھوکہ دیا، آپ نے اپنے عوام کو دھوکہ دیا، آپ نے اپنی نئی نسل کو 1 کروڑ نوکریوں کا جھانسا دیا، جہاں آپ نے 50 لاکھ لوگوں کو پاکستان کی ملازمتوں سے باہر کیا. آپ نے 50 لاکھ گھروں کے بنانے کی بات کی، آپ نے 50 لاکھ گھر گرا دیے لوگوں کے، اور پورے ملک کے مناظر دیکھے ہیں. تو اس حوالے سے میں گفتگو میں کوئی تکرار نہیں کرنا چاہوں گا، لیکن ہمیں آئیڈیل باتیں نہ کہا کرو. ہم نے تمہاری اس وقت کی گفتگو کو بھی نمائش سمجھا تھا، ہم نے اس وقت بھی ایک دھوکہ سمجھا تھا، اور آج قوم نے بھی، اس کے ایک ایک بچے نے یہ تسلیم کر لیا کہ اس سے بڑا دھوکہ پاکستان کی تاریخ میں ہمارے ساتھ نہیں ہوا. تو دھوکہ اب دھوکہ ہی ہوتا ہے. اب مقبول نعروں کا سہارا مت لو. امریکہ کی مخالفت میں بات ہو رہی ہے، یورپ کے حوالے سے باتیں ہو رہی ہیں، ہم جانتے ہیں
بہر رنگے کے خواہی جامہ میں پوش من انداز قدرہ میں شناس. ہم آپ کو جانتے ہیں، تمہاری اصلیت کو جانتے ہیں، تمہاری حقیقت کو جانتے ہیں، تمہاری ذہن کے اندر کی خباثتوں اور غلاظتوں کو جانتے ہیں. آپ ہمارا مقابلہ کر سکتے ہیں؟ آپ ہمیں دھمکیاں دے رہے ہیں، آپ ہمیں جلسے میں گالیاں دے رہے ہیں. ظاہر ہے کہ جس ظرف میں جو چیز ہوگی اسی کی بو آئے گی. ان کے ظرف میں یہی کچھ ہے. تو جو کچھ ہوا، مرض بڑھتا گیا جو دوا کا، انہوں نے قوم کو، ملک کو مریض بنا دیا ہے. انشاءاللہ العزیز جو اپوزیشن اس وقت آپ کے سامنے ہے، سیاست چلتی رہے گی، اتفاق و اختلاف بھی ہوگا، لیکن ملک کی مفاد پر ہم متحد ہیں. چائنا کی بات ہے، پیپلز پارٹی کی حکومت تھی، وہ بھی انگیج رہی اور سی پیک کی طرف بڑھ رہی تھی. مسلم لیگ کی حکومت آئی، اس نے یہ نہیں کہا کہ پیپلز پارٹی نے غلط کیا، اس نے اس کو پروموٹ کیا، اس کو تسلسل دیا اور ملک میں بجلی کی پیداوار بڑھی. آپ کو چین جیسے ملک نے پوری دنیا سے تجارت کا شاہراہ دیا، ایئرپورٹس آپ کو دینا چاہے. ہم نے اتنے بڑے دوست کو مایوس کر دیا. پڑوس میں ہمارا کوئی نہیں، دور میں ہمارا کوئی نہیں، یورپ میں ہمارا کوئی نہیں رہا. ہم لوگ اگر بات کریں گے پاکستان کی مفاد کی کریں گے. ہماری کوئی دنیا کے ساتھ کوئی دشمنی نہیں. اختلاف رائے کرتے ہیں، ہم سے بڑھ کر اختلاف رائے کون کرتا ہے؟ امریکہ کی مخالفت اگر کبھی کسی موقع پہ آئی ہے، ہم سے کون آگے بڑھ کر واش گاف الفاظ میں اختلاف کر چکا ہے؟ مغرب کی پالیسیوں سے اختلاف کا مرحلہ آیا ہے، لیکن اختلاف رائے سیاسی اور جمہوری انداز کے ساتھ ہوتا ہے. ہم نے بندوق نہیں اٹھائی، ہم نے بندوق کی سیاست کو رد کیا ہے. ہم ملک کے ساتھ کھڑے ہیں، ہم آئین کے ساتھ کھڑے ہیں، ہم جمہوریت کے ساتھ کھڑے ہیں، پاکستان کو مستحکم بنانا چاہتے ہیں. ہماری کسی اداروں سے بھی کوئی دشمنی نہیں، لیکن ان کے فیصلوں سے، ان کے رویوں سے اختلاف کا جب موقع آیا ہے تو چھپایا نہیں ہے، پھر بلا اختلاف رائے کیا ہے، بسد احترام اختلاف رائے کیا ہے. اپنے ملک میں رہتے ہیں، اپنے ملک پہ کسی کے ساتھ کوئی دشمنی نہیں ہوا کرتی، لیکن ملک کو آگے لے جانا ہے. اور ہم نے جو قوم کے سامنے بات کی تھی، جو آپریشن کیا تھا ان کا، جو ان کی حقیقت بتائی تھی، آج وہ سچ ثابت ہوئی ہے. اور انشاءاللہ العزیز عدم اعتماد کی تحریک پیش ہو چکی ہے اور ہم کامیابی پر یقین رکھتے ہیں. انشاءاللہ العزیز تحریک عدم اعتماد ان نااہلوں اور نالائقوں کے خلاف کامیاب ہوگی اور قوم ایک دن عنقریب نجات کی خوشخبری سنے گی. ان سے ہم قوم کو نجات دلا کر رہیں گے انشاءاللہ العزیز. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرے بھائیوں، بیٹوں، بہنوں، پہلی بات تو میں دوبارہ آپ سے معذرت کرتا ہوں کہ مجھے دیر ہو گئی. ٹریفک، جلوس، مجھے بلاول کے پاس بھی حاضری لگانی تھی. ورکر بیچارے تھر سے، کراچی سے پہنچے ہوئے ہیں، بابا بھٹ کے آئی لینڈ سے پہنچے ہوئے ہیں. ان کے پاس حاضری لگانی تھی، ان کا شکریہ ادا کرنا تھا، ان سے کچھ پیار کرنا تھا. دوستو، میں آپ کو ایک آپ کی حقیقت بتاتا چلوں. ڈیموکریسی کا ایک بہت بڑا ستون ہے. ہم نے ہمیشہ اس میں بلیو کیا. جب بی بی صاحبہ 88 میں پاور میں آئی تب پیپر امپورٹ ہوتا تھا اور وہ اسلام آباد کرتا تھا، پیپر امپورٹ پرمٹ دیتا تھا. ہم نے وہ اس پہ سارے بینڈ ہٹا دیے، امپورٹ آف پیپر فری کر دیا. ویسے میں آپ سے ایک خوش خبری شیئر کرتا چلوں کہ آج حامد میر جو ہے وہ بحال ہو گیا ہے. تو ون ہینڈ فار حامد میر کمنگ بیک. حامد میر کا سوال حامد میر نہیں ہے، حامد میر کا سوال آپ کی برادری سے ہے
کہ کسی کا کوئی بھی کتنا بھی مضبوط ہو، ڈیموکریسی میں اس کو یہ حق نہیں پہنچتا کسی اور کی زبان بند کرے۔ میں نے 5 سال پریزیڈنسی میں بیٹھ کے، اور سارے جرنلسٹوں نے مجھ سے اختلاف بھی کیا، مجھ پہ تہمتیں بھی لگائیں، میں نے برداشت کی۔ یہ جمہوریت ہے، یہ ہمارا طریقہ ہے جمہوریت کا۔ میں تو مولانا صاحب سے کہتا ہوں یہ سب مجھے ثواب دیتے ہیں، اس لیے میں ان کو کچھ کہتا نہیں۔ جہاں تک سوال رہا، اب یہ پوزیشن پہنچ گئی کہ ہم اپوزیشن دوستوں نے سب نے سوچا کہ اب نہیں تو کبھی نہیں، یہ چلتا جا رہا ہے سلسلہ، اتنا خراب ہو جائے گا کہ پھر اس کو کوئی بنا بھی نہیں سکے گا۔ اس لیے ہم سب ساتھ آئے۔ ہم نے آپس میں مشاورت کی اور اس نتیجے پہ پہنچے کہ کوئی اکیلی پارٹی جو ہے وہ پاکستان کو اس مشکل سے نہیں نکال سکتی، تو ہم نے سب مل کے ساتھ کام کرنا پڑے گا۔ ہم ان دوستوں کو بھی دعوت دیں گے جو ہم سے دور ہیں، جو ہمارے نزدیک ہیں وہ ہیں، تو ہم سب مل کے انشاءاللہ پاکستان کو، آپ کو، آپ کے آنے والی نسلوں کو اس مشکل سے آزادی دلوائیں گے انشاءاللہ۔ جیے بھٹو۔ ایک منٹ باری باری کر لیں گے سب لوگ، باری باری۔ خالد محمود صاحب آپ بات کریں، ابھی آپ کو دے رہی ہوں جی۔ خالد محمود صاحب بات کریں، ایک ایک کر کے بھائی، ایک باری باری کر لینا۔ خالد محمود ایکسپریس ٹی وی سے۔ زرداری صاحب، مولانا صاحب اور شہباز صاحب سے تینوں سے یہ سوال ہے کہ گزشتہ 2 سال کے دوران ایسے واقعات ہوئے کہ جب بھی تحریک اعتماد خاص طور سے چیئرمین سینٹ اور کچھ بلوں کے اوپر ہوئی تھی، اس میں اپوزیشن کے ارکان جو ہے وہ غائب ہوئے تھے۔ کیا اس مرتبہ یہ گارنٹی دی گئی ہے کہ اپوزیشن کے تمام ارکان اس تحریک اعتماد کا حصہ ہوں گے اور کوئی بھی رکن جو ہے وہ ادھر ادھر نہیں ہوگا؟ اعجاز جی این این پہلے جواب دے دینا، پھر آپ کو جواب دے دیں۔ دیکھیے، میں گزارش کروں جی، یہ باتیں میرے خیال میں کوئی زیادہ ہائی لائٹ کرنے کی نہیں ہے۔ ہمیں بھی اس کا احساس ہے، اگر نقصان ہوا ہے تو پھر ہمیں ہی ہوا ہے، لیکن آج اس وقت جو ہم آپ کے سامنے کیس پیش کر رہے ہیں، پورے اعتماد کے ساتھ انشاءاللہ العزیز اس میں ہمیں کامیابی ملے گی۔ اعجاز صاحب، آپ سے سوال ہے کہ آج جو اس وقت کی صورتحال ہے کہ پیپلز پارٹی نے کھنہ پل بلاک کیا، فیض آباد بلاک کیا، کیا یہ دھرنے میں تبدیل ہو سکتا ہے؟ نمبر 1، اور نمبر 2 یہ ہے کہ جو تحریک عدم اثبات کو ناکام بنانے کے لیے حکومتیں نارملی حربے استعمال کرتی ہیں، ان حربوں سے آپ کیسے نمٹیں گے؟ 172 ارکان کو پورا کرنا آپ کی ذمہ داری ہے، ایوان میں ان کو کیسے لائیں گے؟ انشاءاللہ ہم انہیں لائیں گے بھی، اور ان سے 172 سے زیادہ ووٹ لیں گے۔ کیا ووٹوں کی تعداد بتا سکتے ہیں؟ ایک سوال کریں بھائی، ایک سوال۔ اگر آپ اجازت دیں تو میں ان کا جواب دے دوں، سمجھے؟ اور میں اب یہ چاہ رہے ہیں کہ میں ان کو فگرز بتا دوں، نام بھی بتا دوں؟ کافی دوست، صرف ہم بیزار نہیں ہیں، جو اسمبلی میں بیٹھی ہوئی پارٹیز ہیں ان کی اپنی پارٹی بیزار ہے، ان کے اپنے دوست بیزار ہیں، وہ ان سب کو واپس کانسٹیٹوئنسیز میں جانا ہے۔ وہ کانسٹیٹوئنسی میں جائیں گے تو کیا جواب دیں گے؟ تھینک یو۔ بولیے پوچھیے۔ زرداری صاحب، میرا رزاق تقی میرا نام ہے، اب تک ٹی وی سے میں ہوں۔ آپ 89 میں جب تحریک عدم اعتماد آئی، فون والے بھی آپ کے ساتھ نہیں تھے اور اس کو آپ نے ناکام بنایا، تو اس بار فون والے بھی آپ کے ساتھ نہیں ہیں، تو پھر کس طرح اس کو کامیاب بنایا گیا؟ آصف کو دے دیں اس کے بعد۔
जिस तरह उस वक्त कामयाब किया था जब गुलाम अहमद खान मेरे खिलाफ था, उस वक्त की इस्टेब्लिशमेंट मेरे खिलाफ थी, उसके बावजूद हमने उनका कामयाब नहीं होने दिया। और वो दूसरी बात है कि गुलाम अहमद खान साहब ने हमारी असेंबली डिसॉल्व कर दी, मगर अब इस प्रेसिडेंट के पास मैंने वो पावर ही नहीं छोड़ा कि कोई ये डिसॉल्व कर सके। शाकिर सोलंकी आसिफ के बाद चौधरी सर, माशाल्लाह यहाँ पाकिस्तान की पूरी सियासी लीग बैठी है, लेकिन मैं सवाल करूँगा मौलाना फजल रहमान साहब से। मौलाना साहब, ये जो तब्दीली वाला एक्सपेरिमेंट था जिसकी सजा पूरी कौम ने भुगती, ये किसी एक फर्द वाहिद का एक्सपेरिमेंट नहीं था, इसके पीछे पूरा एक माइंड सेट था। अब जब पूरी कौम उस माइंड सेट को पहचान चुकी है, तो क्या इस तब्दीली की जिम्मेदारी एक फर्द पर डालकर उस माइंड सेट को एनआरओ तो नहीं दिया जा रहा, और क्या उस माइंड सेट से ये एश्योरेंस ली गई है कि जब कभी हालात ट्रैक पे वापस आएंगे तो कोई नया एक्सपेरिमेंट नहीं किया जाएगा? देखिए, हम लोग ये सब एक पॉलिटिकल फोर्स है, और हम सब जहाँ सियासी लोग हैं जमहूरी क़ुव्वत है। याद रखें, जमहूरी रवैये न इंतकाम के हवाले से मुरतब होती हैं, न इनकलाब के हवाले से मुरतब होती हैं, तदरीजी इस्लाहात की बुनियाद पर हमें आगे जाना होता है। आपने जिन अतराफ की तरफ इशारा किया है, ये सब हमारे मसाइल हैं, लेकिन उन मसाइल को एक हम कौमी इत्तिफाक राय के साथ, एक जमहूरी रवैयों के साथ, इस तदरीजी इस्लाहात के ज़रिए से मुस्तहकम जमहूरियत तक पहुँचाना चाहेंगे। किसी के साथ कोई दुश्मनी का रवैया इख्तियार करना, इंतकाम का रवैया इख्तियार करना, आपने गलती की है अब आप गर्दन ज़दनी हैं और इसके अलावा कोई और रास्ता नहीं है। हम इस मुल्क में अपने इदारों की इस्लाहात की भी सोच रखते हैं, और आइन के अंदर तमाम इदारों के दायरे कार मुतय्यन हैं, हम उसकी तरफ आगे बढ़ना चाहेंगे ताकि मुल्क के अंदर कभी इस किस्म की शिकायतें या सवालात पैदा ही ना हो। शाकिर सोलंकी न्यूज़ 1 से मैं मौलाना से और जरा हिसाब से छोटे छोटे सवाल हैं। एक तो मौलाना साहब, आपका 23 मार्च का अब क्योंकि तरीक़त में बात जमा हो चुकी है, तो अब 23 मार्च का लॉन्ग मार्च होगा या नहीं, एक आप ये वज़ाहत फरमाएं। दूसरा जरदारी साहब से सवाल है कि बीएपी के साथ आपके बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं, कोई मेल मुलाकातें अपोजिशन की उनके साथ नहीं हुई, तो क्या ये दुरुस्त है कि बीएपी आपके साथ बोर्ड है? यासिर को इसके बारे में तो मेरे ख्याल में दोनों की बात में अगर शाहबाज शरीफ सा जवाब दें तो बेहतर होगा। शाहबाज साहब, आप जरा अवेयर हैं सारे। देखिए, जो बीएपी की आपने बात की है, वो उनके वक्त मुझसे भी मुलाकात हुई है, यकीनन जरदारी साहब से भी होगी, मौलाना साहब से भी होगी। तो हमारा तो ये हक है, फर्ज है, जिम्मेदारी कि हम सबसे रब्ता कायम करें और सबको कायल करें, हत्ता के पीटीआई में जिनके ज़मीर जाग चुके हैं उनको भी हम गुजारिश करेंगे आए आगे बढ़ें, और ये जो तब्दीली के नाम पर जो बर्बादी हुई है, इस सफर को ख़त्म करके आगे बढ़ें। तो ये तो हमारा हक है, हर लिहाज से हमारा राब्ता बीएपी से भी है, हमारी एमक्यूएम से मुलाकातें हुई हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। और ये पॉलिटिकल प्रोसेस है, सियासी एक ये निज़ाम है, उसके तहत हम कोशिश कर रहे हैं, और इंशाअल्लाह अल्लाह ताला चाहा तो अल्लाह ताला मेहरबानी फरमाएंगे। एक मिनट जी, ऐसे सर यासिर मलिक दुनिया टीवी से ये बताइएगा, तीनों कायदीन से मेरा सवाल है कि अगर तहरीक-ए-अदम कामयाब हो जाती है तो क्या उसके बाद फौरी तौर पर इलेक्शन करवाए जाएंगे, या कोई अगर इंटरम से करवाते हैं तो उसमें वज़ीर आज़म के उम्मीदवार कौन होंगे? मेरे ख्याल में आप ऐड करना चाहते हैं? बिस्मिल्लाह जी, कर लेना। फरमाया कि आवाज आ रही है, इलेक्शन होगा या अपना वज़ीर आज़म लाएंगे, क्या होगा? तो अगर तहरीक-ए-अदम कामयाब होती है, इस मुआशी सूरत हाल की तरफ आप लोग इशारा कर रहे हैं, वो खराब हो चुकी है, उसको सहारा देने के लिए आपके पास क्या ऐसा जामे प्रोग्राम है
پاکستان کی معاشی صورتحال بہتر ہو جائے؟ ایک بات ہم آپ سے واضح طور پر کہہ دینا چاہتے ہیں کہ جس طرح آج ہم عدم اعتماد کی منزل پر باہمی مشاورت اور باہمی اعتماد کے ساتھ پہنچے ہیں، جو سوالات آپ اٹھا رہے ہیں، اسی طرح یہ ذرا خفیہ دستاویز ہی سمجھ لیں ان چیزوں کو، کہ کوئی ایسی بات کہ اہداف تک پہنچنے سے پہلے ہم پبلک کی ملکیت قرار دے کر اس پر مباحثے شروع کر دیں اور وہ اس کو ڈیمیج کرے اس سفر کو، تو انشاءاللہ آپ مطمئن رہیں کہ وہ ایشوز جو عدم اعتماد کے بعد آنے والے ہیں شاید وہ طے بھی ہو چکے ہوں، اور اگر نہیں تو طے ہونے کے قریب بھی ہوں، باہمی اعتماد سے انشاءاللہ سارے ہوں گا۔ اعزاز سید ہے زرداری صاحب، آپ سے، مولانا صاحب سے اور شہباز صاحب سے، تینوں سے میرا ایک ہی سوال ہے۔ زرداری صاحب، جب آپ بلاول کراچی سے چلے تھے مارچ لے کر، تو یہ پلاننگ اسی وقت ہو گئی تھی کہ مارچ کی کلمنیشن آج اس دن ہوگی جس دن تحریک عدم اعتماد فائل ہونے جا رہی ہے تمام معزز اپوزیشن کے ساتھ؟ ایک تو یہ بتائیے۔ مولانا صاحب سے میں پوچھوں گا، مولانا صاحب آپ بھی ایک دھرنا لے کے آئے تھے، آپ نے بھی یہاں پر بڑا بھرپور دھرنا دیا تھا اور پھر آپ کو جانا پڑا تھا، لیکن قوم کو آج تک آپ نے اعتماد میں نہیں لیا۔ کن قوتوں نے آپ سے کیا وعدہ کیا تھا کہ جس کی وجہ سے آپ واپس چلے جائیں؟ شہباز صاحب سے کوئک اینڈ شارٹ سوال۔ شہباز صاحب، یہ ہم نے دیکھا کہ اپوزیشن، جب سے آپ لیڈر آف دی اپوزیشن آپ ایکٹیو ہوئے ہیں تو اپوزیشن میں ایک اتحاد بھی ہم نے دیکھا کہ آپ سارے لوگ سینئر لوگ ہیں، اتحاد بھی آیا ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جب نو کانفیڈنس اگر کامیاب ہو جاتی ہے تو پرائم منسٹر شپ کا جو حق ہے وہ مسلم لیگ نون کا ہے، پیپلز پارٹی کا ہے، یا کسی اور جماعت کا؟ تھینک یو۔ جاوید بات کر لیں، جاوید رسپونڈ کر لیں نا۔ اچھا، اس کے بعد زرداری صاحب بات کر لیں۔ بیٹا، جہاں تک سوال ہے کہ ہم نے یہ سب پلان کیا تھا کہ 23 مارچ کو ہوگا، جب قدرت اچھا چاہتی ہے نا تو پھر اچھا ہوتا رہتا ہے، یہ قدرت کا کمال ہے۔ ہم نے کوئی پلان نہیں کیا تھا کہ 23 تک پہنچیں گے، ہم نے بسم اللہ کی، اللہ نے ہماری سنی، اور ہم دوست آپس میں کر رہے تھے، مباحثے ہو رہے تھے، تو الحمدللہ ہم پہلے اس پوائنٹ پہ پہنچ چکے تھے کہ نو کانفیڈنس کرنا ہے۔ آج کا دن ہم نے مہذب سمجھا۔ جی، آپ اعزاز صاحب، آپ جو بات کر رہے تھے، اور ہم نے اپنے اہداف حاصل کر لیے تھے۔ ہم نے، آپ نے دیکھا، کوئی تشدد نہیں کیا۔ کیا کہا جا رہا تھا؟ مولوی صاحبان آ رہے ہیں، تشدد والے آ رہے ہیں، مدرسوں والے آ رہے ہیں، اور پتہ نہیں کیا 18-15 لاکھ لوگ جو ہیں یہ سارے مدرسوں کے طالب علم ہوتے ہیں۔ جی، ہم نے یہ ثابت کیا۔ اور جب آپ چیز کو اٹھاتے ہیں، بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہیں جس میں آپ ایک رائے عامہ کو تیار کر رہے ہوتے ہیں۔ آج جہاں ہم پہنچے ہیں اس میں اس جدوجہد اور اس موقع پر اسلام آباد میں ہماری موجودگی نے سنگمیر کا کردار ادا کیا ہے، اور وہ تاریخ کا حصہ رہے گا انشاءاللہ۔ نصیب صدیقی، اب نیوز سے میرا یہ سوال ہے کہ جب آپ کا جواب تو میں کہہ دیا یہ اجتماعی فیصلہ یہ ہوگا اپنا، یہ تمام اپوزیشن پارٹیز کا، اور اس میں یقیناً ہر پارٹی کو پورا حق ہے اپنی رائے دینے کا، بات کرنے کا۔ اسی طریقے سے جو میری پارٹی ہے وہ اپنی رائے پیش کرے گی، میرے جو قائد ہیں نواز شریف وہ رائے پیش کرے گی، تو ایک مشاورت سے ایک متفقہ فیصلہ انشاءاللہ ہوگا۔ آپ کو نام ابھی نام طے نہیں ہوا، آپ نام امید نہیں کریں۔ ویسے میں ایک گزارش کروں، سیاستدان ماشاء اللہ، ہم نے پارلیمنٹ کے اندر جب 18ویں ترمیم کا مسئلہ آیا، کچھ خارجہ پالیسی کے حوالے سے ہم سب بیٹھے، بڑی بالغ نظری کا مظاہرہ سب نے کیا، اور ماشاءاللہ ہم مختلف مراحل سے کامیابی سے گزرے ہیں۔ اب بھی ہم ماشاءاللہ
माशाल्लाह सियासत के सारे बालिग लोग बैठे हुए हैं, नाबालिग एक ही है जिसको हम बात कर रहे हैं। नसीम सिद्दीकी, अब तक न्यूज़ करने देना, बारी बारी कर लीजिए, बारी बारी। नसीम सिद्दीकी, अब तक न्यूज़। सर मेरा ये सवाल है कि जब सेनेट चेयरमैन के खिलाफ आप लोग लेके आ रहे थे वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस और आपके पास लोग भी पूरे थे, अपोजिशन स्ट्रॉन्ग थी, वहाँ पे आपको शिकस्त है, अभी क्या समझते हैं कि आपके पास नंबर पूरे हैं और कामयाबी मिलेगी? अगर कामयाबी नहीं मिली तो उसके बाद जो है वो अपोजिशन का नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? और मुस्लिम लीग नून शहबाज शरीफ साहब से सवाल है कि क्या वोट को इज्जत दे दी गई? नवीद इसके बाद वोट को भी इज्जत दी जा रही है और काम को भी इज्जत दी जा रही है, फिक्र नहीं कीजिए इंशाअल्लाह। नहीं, बिल्कुल साइड पे। सर नवीद अकबर आए न्यूज़ से। सर माइक के जगह जी नवीद साहब, पहला सवाल आपसे कि आपको किंग मेकर कहा गया इस सारी सूरत हाल में। सबसे पहले आपसे जो बात कर रहे थे कि पार्लियामेंट के अंदर से आना चाहिए तब्दीली, और पार्लियामेंट के अंदर से ही तब्दीली आ रही है, इसलिए से आपका मुकफ दुरुस्त साबित हुआ। आप इस बारे में क्या कहेंगे? शहबाज साहब, पंजाब में एक बहुत बड़ी रिफ्ट आ गई है गवर्नमेंट जमात में, क्योंकि आपकी जमात सबसे बड़ी है तादाद के लिहाज से, और सबको बताएं आजाद अराकी को शामिल करके तो हुकूमती जमात को बड़ा किया गया था। तो अब आप लोग पंजाब में क्या कहेंगे, क्योंकि पंजाब सबसे बड़ा सूबा है, पंजाब बहुत मैटर करता है। और मौलाना फजल रहमान साहब से मेरा सवाल है कि सर आप 3 दिन पहले जब आपसे मुलाकात हुई तो आपने 48 घंटे का कहा तो लोग उसको मजाक समझ रहे थे, लेकिन आज आपने साबित कर दिया कि आप लोगों ने जो तैयारी की थी और जिस तरह से आपने रात की मीटिंग को खुफिया रखा मीडिया से भी, तो सर आइंदा भी ये मामला इसी तरह से खुफिया रहेंगे? सीधा से सवाल है। मैंने तो आपको अपनी बात का जवाब दे दिया है, लेकिन एक बात मैं आपसे आपके सवाल का जवाब देती बात करना चाहता हूँ। इसके बाद वहाँ आते हैं जी कि जब हमने पीडीएम बनाया उसका 25 नुकाती एक एलामिया जारी हुआ, उसमें अदम एतमाद का ऑप्शन भी था और इस्तीफों का ऑप्शन भी था, यानी दोनों ऑप्शन मौजूद थे। और कुछ चीज़ें होती हैं टाइमिंग के हवाले से, ये तो मीडिया की दुनिया है, एक प्याली के अंदर एक इतना बड़ा तूफान और इशू बना देते हैं। हमने कभी इस मसले पर ना आपस में कोई ऐसी बहस की है, न इस हद तक हम कोई गए हैं। खुदा न खास्ता सोच की बात होती है, बहस मुबाहिसे की उसमें गुंजाइश रहती है। ऑप्शन दोनों हमारे उस एलामिया के अंदर मौजूद हैं और हम अब भी जो कुछ कर रहे हैं उस एलामिया के अंदर ही कर रहे हैं। नादिर को ऐसे नहीं हो सकता, ऐसे नहीं हो सकता, नादिर को भेज दीजिए। हाँ जी सवाल है, नादिर रहमानी नाम है, मैं डॉन न्यूज से हूँ। यहाँ पर जैसे बार बार सेनेट का जिक्र हुआ तो सेनेट में आपके पास 15 अरकान ज्यादा थे, लेकिन जब नतीजा आया तो वो कुछ और था। तो इस वक्त ये एक तासुर और सवाल उठ रहा है कि अचानक ऐसा क्या हुआ कि अपोजिशन इतनी मुतहरिक नजर आ रही है और उनकी बॉडी लैंग्वेज और बड़ा पुरएतमाद नजर आ रहे हैं। एक तो ये सवाल है सर। दूसरा सवाल, ये अपोजिशन की मौजूदा जो सूरत हाल है, इसमें आप क्या समझते हैं कि आगे सेटअप क्या बनेगा और कौन वो मजीद लंबा तो नहीं होगा? ये तो जवाब हो चुका है बेटा, इसके जवाब सब ने पूछ लिए हैं, उसके जवाब आ गया है। हमने बात कर रहे हैं आपको पता है कि ये हाथ मेरे आजमाए बात हुए। करने देना जी। पंजाब में तहरीक